دیکھیں اس وقت تو جو انٹرپریٹیشن ہے وہ سپریم کورٹ کر رہی ہے نا. دیکھیں میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ 55,000 کیسز جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے، جس میں کہ جو کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن سے پرٹین کرتے ہیں وہ 15,000 کے قریب ہیں، اور وہ بھی سپریم کورٹ سن رہی ہے. تو لازمی ہے کہ جو سائل ہے یا جو اپنے انصاف کا طلبگار ہے وہ تو ان دروازوں پہ صبح سے لے کے رات تک کھڑا رہتا ہے، اس عام انسان کو انصاف نہیں ملتا. تو ہم یہ عام آدمی کی زندگی میں بھی آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ججز سے اوپر سے یہ برڈن کم ہو، اور جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے وہ صرف اور صرف ان معاملات کو دیکھے جو آئین سے پرٹین کرتے ہیں. تو ہم اس میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا صرف یہ ایک سوچ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا تھا، اس کے بعد جسٹس دوراب پٹیل نے بھی کیا تھا، شہید محترمہ نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس بات کو جو ہے وہ مینشن کیا، اور نون لیگ بھی ہمارے ساتھ اس معاہدے میں شریک تھی، اور آج بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہی مشن آگے لے کر چل رہے ہیں. تو ہمارے اس انیشیٹو کو اگر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے تو اس میں ہمارا ووٹ ہوگا. اچھا میڈم یہ بتائیے گا 243 کو لے کر کافی ایسا تاثر جا رہا ہے، پیپلز پارٹی نے یہ امینڈمنٹ کیا کہ جیسے ایک شخص کو مزید اسٹرانگ کیا گیا ہے اور وہ جنگ کو لے کر ایک ایگزامپل دی گئی ہے، جبکہ آپ نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں جو ہوئی ہیں وہ ایئر فورس کی جانب سے ہوئی ہیں. دوسری جانب جو ہے پیپلز پارٹی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، پرویز مشرف نے بی بی کے ساتھ کیا کیا، تو وہی پیپلز پارٹی اب دوبارہ سے اسی ادارے کے اسی عہدیدار کو مضبوط کر رہی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی جو دفاعی قوت ہے اس پر فخر ہونا چاہیے. پاکستان نے جس طریقے سے اپنے اوپر ہونے والے حملے کو نہ صرف روکا لیکن جواب دیا وہ قابل تحسین ہے. جو پروفیشنلزم پاکستان کی فورسز نے دکھایا ہے اسے ہم سرخ سلام پیش کرتے ہیں. اور اس کے بعد جس طریقے سے پاکستان کی جو سفارتی سطح پر جس طریقے سے اپنے نیریٹو کو پاکستان آگے لے کر گیا ہے دنیا کے تمام ممالک میں، وہ جو ڈیلیگیشن پرائم منسٹر صاحب نے بنایا جس کی سربراہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی، جس پروفیشنلزم سے اور جس کلیئر مائنڈ سے پاکستان کا یہ مقدمہ دنیا کے ہر ملک میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پوری ڈیلیگیشن نے رکھا، وہ بھی قابل تحسین ہے. تو ہم نے اگر گراؤنڈ پر فتح حاصل کی تو ہم نے اپنے بیانیے کی بھی فتح حاصل کی. ہم نے اپنی سچائی جس طرح بیان کی وہ دنیا نے دیکھا، دنیا نے تسلیم کیا. تو اگر آج ہم اپنی انہی فورسز کو آنر کریں گے تو اس میں کوئی قباحت نہیں. ہمیں آج اس کی اشد ضرورت ہے. آج جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں جتنے پیچیدہ ہیں اور جس طرح دشمن یہ سمجھتا ہے ہمیں انڈرمائن کرتا ہے، اور اس کی بھول ہے جب وہ ہمیں انڈرمائن کرتا ہے، تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ ہمارا ادارہ ہے، یہ ایک اسٹیٹ کا ادارہ ہے، اور یہ ادارہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 93,000 قیدی دشمن کی جیلوں سے آزاد کروائے تھے. تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اسی ادارے کو مضبوط کیا تھا. اسی ادارے کے تحت جو فوجی جوان پاکستان کے لیے لڑ رہے تھے اور جو پھر قید ہوئے تھے ان کو دشمن کی ان جیلوں سے چھڑانا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا شہید بھٹو کا. اور اس وقت آپ کو یاد ہے کہ شہید بھٹو اس جنگ کا حصہ نہیں تھے، لیکن اس کے اندر جو ایک تحقیقی رپورٹ تھی اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ بھٹو صاحب نے بڑا اہم رول ادا کیا تھا. تو شہید بھٹو نے ہمیشہ ادارے کی مضبوطی، یہ بدقسمتی ہے جو آپ بات کر رہی ہیں، اس میں جس ادارے سے انہیں سزا سنائی گئی اور جس ایک ڈکٹیٹر نے اس سزا کو عملی جامہ پہنایا، یہ افسوسناک بات ہے. اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہے لیکن بہتر کیا جا سکتا ہے معاملات کو. میڈم ایک چھوٹی سی تجویز سوال کے ساتھ سوال ہے، یہ 243 میں جو ترمیم ہے یہ کس کی تجویز تھی؟ دیکھیں ہمارے پاس تو پروپوزلز آئے تھے گورنمنٹ کی طرف سے.
جو پروپوزلز جن پر ہم بالکل اگری نہیں کر سکتے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا آرٹیکل 163 کا تھا، ہم نہیں اگری کر سکتے تھے، ریولیوشن کے حوالے سے تھا، ہم نہیں اگری کر سکتے تھے، لیکن جو دیگر پروپوزلز آئے تھے ہم نے ان کو دیکھا، ہم نے ان کو سمجھا. ٹرانسفر آف ججز کا معاملہ بھی تھا، ہم نے اس میں اپنی آراء بھی دی ہیں، ہماری رائے بھی اس میں شامل ہے کہ فائن ٹیون آپ کر سکتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ جی اس سے کوئی جج جو ہے وہ یہ فیل نہ کرے کہ اس کو ہم تکلیف میں ڈال رہے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو کہا نا کہ کسی جج کو گھر نہیں بھیجا جا رہا، کسی جج کو تکلیف میں نہیں ڈالا جا رہا. یہ صرف اور صرف چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں لگے کہ کوئی اور بہتری لائی جا سکتی ہے تو امینڈمنٹس تو ہوتی ہیں آئین میں. 27 دفعہ ہوئی ہے، یہ 27ویں ترمیم ہے، تو یہ امینڈمنٹس کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے. صرف چیزوں کو بہتر کرنا ہے، اداروں کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی لیے فائن ٹیوننگ ہوتی ہے. ورنہ ہم آج بھی شکر گزار ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کہ جنہوں نے پاکستان کو یہ آئین دیا، متفقہ آئین دیا، اور ہمارے پاس یہ ڈاکیومنٹ ہے جس سے ہم مزید جو ہے جو جس طرح ارتقاء کا عمل ہے اس دنیا میں ہے اور پھر پاکستان بھی اس میں ہے، تو جو چیزیں چینج کرنے کی ہوتی ہیں وقتاً فوقتاً یہاں امینڈمنٹ کی جاتی ہے. لیکن جو آئین کی امینڈمنٹ کا پروسیس ہے وہ بڑا اہم پروسیس ہے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ پی ٹی آئی کے اراکین نے ایک بھی امینڈمنٹ نہیں دی، ایک بھی پروپوزل نہیں دیا. تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں تو امینڈمنٹ دی تھی انہوں نے، لیکن 27ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے منو ان تسلیم کر لیا. تو شاید وہ یہی لکھوانا چاہتے ہیں تاریخ میں، اور تو کچھ نہیں.